BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان میں خوابیدہ بدھا کے ایک نئے مجسمے کی دریافت کیا ملک میں آثار قدیمہ کی اہمیت کو جگا سکے گی؟ اور ایسی دریافت کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. اس کے آپ کو آئیڈینٹی ملتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ہم نے کیا کنٹریبیوشنز کی دنیا کو. ترکی میں مقامی کردوں کا دعویٰ کہ سیکیورٹی فورسز اب تک 150 سے زیادہ کرد شہریوں کو ہلاک کر چکی ہیں، لیکن حکومت ان الزامات کی تردید کرتی ہے. اور سینکڑوں برس سے زیر آب 2 مصری شہروں کی دریافت مصر اور یونان کی تہذیبوں کے درمیان کس تعلق کو ظاہر کرتی ہے؟ آج پاکستان میں بدھ مت کے بانی گوتم بدھ یعنی بدھا کا دن منایا گیا. صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر خانپور میں حال ہی میں بدھا کا ایک نیا مجسمہ ملا ہے. خانپور میں گندھارا تہذیب سے منسلک کئی اہم مقامات ہیں. ان میں سے ایک بھملا ہے. یہ بدھ مت کے لیے مقدس اور تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہے. اسے 1930 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے دریافت کیا تھا. لیکن اب صوبے کے محکمہ آثار قدیمہ کی اس نئی دریافت کو محفوظ رکھنے میں کیا مشکلات درپیش ہیں؟ دیکھیے انبر شمسی کی رپورٹ. ان قدیم پتھروں میں کئی صدیوں کے راز پوشیدہ ہیں. بظاہر یہ اینٹوں کا ڈھیر بدھا کے انتقال کا منظر ہے، اور یہاں سب سے نایاب سلیپنگ بدھا ہے جو لگ بھگ 1800 سال پرانا ہے. ممکن ہے کہ یہ خطے کا سب سے قدیم ہو. سلیپنگ بدھا کی مسخ شدہ مورتی دکھنے میں ایسی ہوگی. یہ چیمبر جو ہے اٹ واز اے ڈبل سٹوری بلڈنگ. تو جب اوپر والا ملبہ آیا ہے اس اسکلپچر کے اوپر تو اس کے جو اپر لیگ اور باقی جو باڈی کے فریگمنٹس ہیں وہ ہمیں نیچے فلور لیول سے ہمیں ملے. تو اسی وجہ سے جو ہے ایک تو رابرٹس نے اس کو ڈسٹرائی کیا، دوسرا جو ہے یہ چیمبر جو چھت گری ہے اس کے اوپر تو اس سے بھی کافی اس کو نقصان پہنچا ہے. یہ سب بھملا سے دریافت ہوئی جو بدھ مذہب کے افراد کے لیے ایک مقدس مقام ہے، جہاں اسٹوپا عبادت گاہ اور خانقاہ ہے. کچھ مورتیوں کو خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ نے اسی مقام پر بحال کر لیا ہے. سرکب شہر تو یونانیوں کا تھا، اور یہاں پہ بھی بدھ متوں کا ایک اسٹوپا موجود ہے. اسی طرح ٹیکسلا ہاؤس کے ارد گرد کے علاقے میں گندھارا تہذیب سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں خزانے ہیں جو ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے ابھی تک دریافت نہیں ہوئے. ایک وجہ یہ ہے کہ وسائل کی کمی ہے، اسی لیے ایسے سنگ تراشوں کی مدد لی جا رہی ہے جو مجسموں کی نقش ثانی بناتے ہیں. شعبہ آثار قدیمہ کے ماہرین کی پاکستان میں بہت قلت ہے. افتخار احمد نے یہ ہنر اپنے دادا سے سیکھا. 8-10 لوگوں کو لے کے میں تقریباً 3-4 ماہ میں اس کو مکمل کر سکتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی بہت سارے مسنگ پارٹس جو ہیں وہ جو نیچے گر گئے ہیں وہ ہم نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے ہیں. کچھ سٹون ان میں سے مسنگ بھی ہیں، وہ ہم باہر سے پرچیز کریں گے. اس طرح کے بہت نکلے ہیں، ٹیراکوٹا میں نکلے ہیں، سٹکو میں نکلے ہیں، بنے بھی ہیں، ہم بناتے بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ جو کنجوس سٹون ہے اس میں کبھی بھی اس طرح کا مجسمہ نہیں نکلا. گندھارا فن کے محققین اور صاحب ذوق کے لیے بھملا کے مقام سے اہم نوادرات تو ملے ہیں، لیکن اگلا مرحلہ ان کو محفوظ اور بحال کرنے کا ہے، اور اس کے لیے محکمہ آثار قدیمہ مزید وسائل کی تلاش میں ہے. انبر شمسی، BBC نیوز، خانپور. اور اسی بارے میں پشاور میں ہمارے نامہ نگار رفعت اللہ رکزئی نے صوبہ خیبر پختونخوا میں محکمہ آثار قدیمہ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالصمد سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ یہ نئی دریافت کتنی اہم ہے. یہ سلیپنگ بدھا ہے، یہ ساؤتھ ایشیا میں پورے اس ریجن میں سب سے پرانا ہے ابھی تک جو ڈسکوریز ہوئی ہے، اور سب سے لمبا ہے، پرانے آثار میں سب سے لمبا ہے. تو اس کی بہت ساری اہمیت ہے کیونکہ یہ گندھارا جو تھا یہ پورا خیبر پختونخوا ایک سینٹر تھا سیولائزیشن کا، بدھسٹ سیولائزیشن کا. پوری دنیا سے جو بدھسٹ کنٹری سے لوگ آتے تھے یہاں پہ، بدھسٹ سوتراز، بدھسٹ ٹیچنگ کے لیے یہاں پہ یونیورسٹیز تھی، ارلیسٹ یونیورسٹیز تھی، یہاں پہ پڑھتے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک مقدس مقام تھا. اس دریافت سے پاکستان کس قسم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان بہت سے فائدے لے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ریئل امیج ہے پاکستان کا، اور سافٹ امیج جو یورپ اور باقی امریکہ میں میڈیا میں پروجیکٹ ہوتا ہے پاکستان کو ایز ایکسٹریمسٹ کنٹری، تو یہ سافٹ اگر آپ میڈیا کے تھرو اس کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ ریئلٹی نہیں، یہ ریئلٹی یہ ہے کہ
یہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کا ایک سینٹر رہ چکا ہے. ریلیجس ہارمونی کا جو کانسیپٹ ہے وہ خیبر پختونخوا سے نکلا ہے. بدھسٹ جو پیسفل ایک ریلیجن کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی. یہاں پہ تقریباً 2000 سے زیادہ ہمارے پاس بدھسٹ مقامات ہیں 2000 سال پرانی. اور دوسرا اس کو یوٹیلائز ہم ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے کر رہے ہیں. کل سری لنکا سے 50 کے قریب بدھسٹ منکس آ رہے ہیں جو تخت بئی وزٹ کریں گے اور ہنڈ ثوابی کا ایریا وزٹ کریں گے. اس سلیپنگ بودھا کی تاریخ کی تعین اور اسے محفوظ رکھنے میں کن کن دشواریوں کا سامنا رہا ہے؟ یہ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ بمالا ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے تخت خانپور ویلی میں خیبر پختونخوا میں آتا ہے. اس کی تقریباً 2012 میں ہم نے ایکسکیویشن سٹارٹ کی اور دوران ایکسکیویشن ہمیں فرسٹ ایور ریمینز جو ہے سلیپنگ بدھا کے ملے. یہ تقریباً 48 فیٹ لانگ ایک سلیپنگ بدھا ہے, اس کے ریمینز ہیں. اور یہ ساؤتھ ایشیا میں ابھی تک جو بدھسٹ آثار ہے اس میں سب سے پرانا ہے. اس کے ہم نے C14 ڈیٹس کی ہیں US کے لیبارٹری میں C14 ڈیٹس کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 2nd and 3rd سینچری AD میں یہ بنا تھا, وہ کنجور سٹون سے بنا تھا. اور مشکلات سے جہاں تک مشکلات کا تعلق ہے اس کی ایشوز یہ ہیں کہ آرکیالوجی اور کنزرویشن آپ کو پتہ ہے بہت ٹیکنیکل قسم کا سبجیکٹ ہے. پاکستان میں اس کی ایکسپرٹیز بہت محدود ہے. تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی ہمارے پاس کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے. تو ابھی جو مسنگ پارٹ ہے سلیپنگ بدھا کو اس کی کنزرویشن میں بہت سارے ایشوز ہیں. پاکستان میں اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. امریکنز سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آئے اس میں ہماری ہیلپ کریں, تو انہوں نے ابھی کچھ ڈرائنگز بنائی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یورپ سے ہو, UK سے ہو یا امریکہ سے ہمیں کوئی ایکسپرٹ ملے اور وہ اس کی پراپر ہم ریسٹوریشن کرے جو مسنگ پارٹ ہے. ماضی کے جو نشانات ہیں جیسے یہ گندھارا تہذیب کے نوادرات ہیں, یہ ہمارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. اس کے آپ کو آئیڈینٹیٹی ملتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے, ہم نے کیا کنٹریبیوشنز کی دنیا کو. محکمہ آثار قدیمہ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالصمد سے رفعت اللہ اورکزئی نے بات کی. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے 100 سے زیادہ طبی ماہرین کی وارننگ کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ زیکا وائرس کی وجہ سے ریو اولمپکس کو ملتوی یا برازیل سے منتقل کر دیا جائے. سائنسدان کہتے ہیں کہ مچھر سے پھیلنے والا یہ وائرس جو شدید پیدائشی نقائص کا سبب ہے ملک میں قابو سے باہر ہے اور ریو جانے والے لاکھوں شائقین اس وائرس کو دنیا بھر میں پھیلا سکتے ہیں. ول راس کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی. 10 ہفتے سے بھی کم مدت میں دنیا کے بہترین ایتھلیٹس ریو میں مد مقابل ہوں گے. منتظمین تیزی سے تیاریوں میں مصروف ہیں مگر ساتھ ہی انہیں مچھروں سے پھیلنے والی ایک خطرناک بیماری سے بھی نمٹنا ہے. پیدائشی نقائص کا سبب بننے والا یہ زیکا وائرس یہاں ہزاروں افراد کو متاثر کر چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اور سائنسداں خبردار کر رہے ہیں کہ ان حالات میں اولمپک کھیلوں کا انعقاد مناسب نہیں ہوگا. خطرہ یہ ہے کہ ایسے غریب ملکوں سے لوگ آئیں گے جہاں ملیریا عام ہے, اور جب یہ وائرس جنوبی ایشیا اور افریقہ جیسے ملیریا والے ملکوں میں پہنچے گا تو صورتحال زیادہ سنگین ہو جائے گی. زکا کے علاج یا اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگرچہ جن لوگوں کو یہ لاحق ہوتا ہے ان میں علامتیں زیادہ شدید نہیں ہوتی, مگر شبہ ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے ہزاروں بچے چھوٹے دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. زکا 60 ملکوں میں پہلے ہی پہنچ چکا ہے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ یہ بھی مزید پھیلے گا. تاہم اولمپکس کی تاریخ یا مقام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تک زکا کی جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی روشنی میں ان کھیلوں کو پروگرام کے مطابق ہونا چاہیے. ہم ہر ممکن طریقے سے انہیں محفوظ بنائیں گے. کھیلوں کی تیاری پر اربوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں. سیاسی افراتفری کے بعد یہ برازیل کے لیے ایک اور دھچکا ہے, مگر لگتا نہیں کہ آخری وقت میں یہ کھیل رک جائیں گے. ول راس کی رپورٹ. عراقی فوج کا کہنا ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے گڑھ فلوجہ کو آزاد کروانے کے لیے شروع کیا گیا آپریشن اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے. شہر میں تقریباً 50,000 افراد اب بھی پھنسے ہوئے ہیں. سرکاری بیان کے مطابق فوجی دستے اور انسداد دہشت گردی یونٹ مختلف اطراف سے شہر کی جانب بڑھ رہے ہیں.
वॉशिंगटन में सालाना रोलिंग थंडर मोटरसाइकिल रैली के दौरान सदारती नामजदगी के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में साबिक फौजियों के मुकाबले में गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और वो ऐसा नहीं होने देंगे। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में कम से कम 35% कोरल यानी मोंगे या मरजान ब्लीचिंग की वजह से तबाह हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि ये इस इलाके में ब्लीचिंग की सबसे बुरी मिसाल है, जिससे ये अपनी रंगत खो देते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा तुर्की के कुर्द इलाकों में हुकूमत और कुर्दों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, और सैकड़ों बरस से समंदर में डूबे हुए दो शहर अजमत रफ्ता की कौन सी दास्तानें सुना रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मुबैना तौर पर आम लोगों की हलाकतों के हवाले से सामने आने वाले शवाहिद की अक़वाम मुत्तहिदा तहक़ीक़ात करना चाहता है। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाके जीज़रे में कुर्द शिद्दत पसंदों से लड़ रही है। मकामी लोगों का कहना है कि अब तक 160 लोगों को हलाक किया जा चुका है। ये हलाकतें मुबैना तौर पर इस साल के शुरू में हुई। तुर्क वज़ारत ख़ारजा इन इल्ज़ामात की तरदीद करती है। जर्मी बाउन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं काशिफ कमर। खूबसूरत वादियों के लिए तारीक लम्हात। शुमाल मशरक़ी तुर्की के इन पहाड़ों में जंग फिर से लौट आई है। मुसल्लह कुर्द गिरोह PKK और तुर्क अफवाज एक मरतबा फिर एक दूसरे से नबर्दाज़मा है। दिसंबर और मार्च के दौरान कुर्द इलाका जीज़रे इस लड़ाई का मरकज़ रहा। जब तुर्क फौज कर्फ्यू उठाने के बाद इलाका छोड़ गई तो मकामी लोगों ने उन तहखानों का रुख किया जहां कम से कम 100 के करीब मकामी अफराद ने पनाह ले रखी थी। उन्हें यहाँ सिर्फ जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले। मकामी लोगों का ख्याल है कि इस कत्लेआम के पीछे तुर्क सिक्योरिटी दस्तों का हाथ है। 30 जनवरी को जब कुर्द अरकान पार्लिमान फ़ोन पर एम्बुलेंसों और लोगों के वहां से इनखला का वादा कर रहे थे तो तुर्क अफवाज ने एक तहखाने पर धावा बोला था। अनकरा में हुकूमत कुर्दों के कत्लेआम की तरदीद करती है। तशद्दुद यहाँ भी हुआ था। मार्च में मुबैना तौर पर PKK से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोह ने खुदकुश हमला किया था जिसमें कम से कम 37 अफराद हलाक हुए थे। हुकूमत जीज़रे में भी सिविलियन हलाकतों का जिम्मेदार PKK को ही ठहराती है। उन्होंने लोगों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया। जब हम वहाँ थे तो किसी एक शख्स ने भी बतौर इंसानी ढाल या रुमाल बनाए जाने की शिकायत नहीं की। तुर्की कभी अपने शहरियों को हलाक नहीं करेगा। ना तुर्की ने पहले कभी ऐसा किया और ना अब ऐसा करेगा। बहुत से कुर्द इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। जिज़रे के बाद अब तुर्क अफवाज का ऑपरेशन दूसरे कुर्द इलाकों तक भी फैल चुका है। तुर्क कहते हैं कि वो PKK को अब हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। जर्मी बाउन की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। एक हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि हड़प्पा की तहजीब 5000 साल नहीं बल्कि 9000 साल पुरानी है और जापानी वालिदैन ने अपने 7 साला बच्चे को बतौर सज़ा जंगल में अकेला छोड़ दिया। इन खबरों की तफसील और मज़ीद खबरों के लिए bbcurdu.com पर ज़रूर आइए। आज सरबीन का बड़ा मौजू आसार कदीमा और इनकी अहमियत है। प्रोग्राम के शुरू में आपने पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाले बुद्धा के एक मुजस्समे के बारे में रिपोर्ट देखी। आइए अब दुनिया के एक और ख़ित्ते में दरियाफ्त होने वाले आसार कदीमा का जिक्र करते हैं। जदीद फ़न तामीर से लेकर माजी के ख़जानों तक मिस्र के 2 कदीम गुमशुदा शहरों के दोबारा दरियाफ्त होने की कहानी अब लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में बताई जा रही है। हज़ारों साल तक ज़ेर-ए-आब रहने वाले इन शहरों की दरियाफ्त से तारीख़दान मिस्र और यूनान की तहजीबों के दरमियान गहरे ताल्लुक़ को एक मुख्तलिफ नुक़्ते नज़र से देखने लगे हैं। तफसील के साथ ग़ज़नफ़र हैदर। इनका नाम है हैप्पी। कदीम मिस्री तहजीब में ये दरियाए नील के खुदा हैं। मिस्रियों का ख्याल था कि ये खुदा हर साल सैलाब लेकर आते थे जिससे कीमती मादनियात पानी से ज़मीन के अंदर मुंतकिल हो जाते। दिलचस्प बात यह है कि इस 6 टन भारी खुदा को
اسی سیلاب نے سمندر کے اندر دھنس دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سونامی سے زمین ایسے پھٹی کہ پورا کا پورا شہر ہی اس کے اندر چلا گیا۔ لیکن اب یہ دوبارہ منظر عام پر آئے ہیں لندن کے برٹش میوزیم میں، جہاں ان کے ہی سائز کے اور دوسرے مجسمے بھی موجود ہیں۔ خلیج ابو قیر کے پانیوں میں زیر آب کھدائی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے آپ کو چیزیں نظر نہیں آتی اور یہ تمام نوادرات سمندر کی تہہ کے کئی میٹر نیچے دھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بہت سخت اور مشکل کام ہے۔ سمندر میں ڈوبے ہوئے 2 شہروں سے ملنے والے یہ مجسمے اور نوادرات اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح مصری اور یونانی تہذیبوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا۔ میرے خیال میں یہ مجسمہ مصری اور یونانی خوبصورتی کا ملاپ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قدیم پتھر ایک علاقائی مصری پتھر ہے، اور ان کے کھڑے ہونے کا انداز اور اعتماد یہ بتا رہا ہے کہ یہ مجسموں کا ایک روایتی مصری انداز ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے لباس کو دیکھیں، جس طرح انہوں نے یہ پہنا ہے اور جس انداز میں یہ کپڑا اپنے جسم کے گرد لپیٹا ہوا ہے، خاص طور پر اس کے کندھے سے گرنا اور پیروں تک جانا، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ یونانی انداز ہے اور یہ یونانی نوادرات کی یاد دلاتا ہے۔ پتھر کے ان مجسموں کو آثار قدیمہ کے ماہرین نے سمندر سے باہر تو نکال لیا ہے، لیکن یہ یونان اور مصر کی تہذیب کے قدیم ملاپ کی کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ اس کہانی کا پہلا باب ہے اور ابھی اس داستان کے کئی باب سمندر سے نکالنا باقی ہیں۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں بدھا کے ایک نئے مجسمے کی دریافت آج سیربین کا بڑا موضوع تھا۔ خیبر پختونخوا کے شہر خانپور میں حال ہی میں بدھا کا ایک نیا مجسمہ ملا ہے جو قدیم ترین ایسے مجسموں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ خانپور میں گندھارا تہذیب سے منسلک کئی اہم مقامات ہیں، ان میں سے ایک بھملہ ہے اور یہ مجسمہ یہیں سے ملا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک BBC Urdu.com دیکھتے رہیے۔ alianazki کو اب اجازت دیجیے۔